बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। समरी नहीं आई, नया आर्मी चीफ़ बनना है ना, तो और सब चीज़ें घूम फिर कर वहीं आ रही हैं कि आर्मी चीफ़ कौन होगा, वो कब आएगा और इसमें इम्कानात क्या क्या हैं और झगड़ा क्या है, ये क्यों नहीं हो पा रहा है। और वज़ीर-ए-आज़म साहब कहाँ हैं? क्वारंटीन तो हुए हैं, ठीक है, पता चलता है कि उन्हें ख़बर मिली थी हमें कि उन्हें कोरोना हो गया है, लेकिन वो हैं कहाँ, उनके हवाले से कोई ख़बर ही नहीं आ रही है। क्या वो गायब हैं, मतलब छुप रहे हैं, किसी का सामना करने से बच रहे हैं, और क्या कोई सरप्राइज़ भी आ सकता है, और कहीं अक्टूबर 99 वाला मामला तो नहीं हो सकता। हर तरह के मामलात सामने हैं, हर तरह के इम्कानात मौजूद हैं। तो आज समरी आनी थी, आज 21 नवंबर है, पीर का दिन है। वज़ीर दिफ़ा पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने 2 दिन पहले बताया था कि पीर वाले दिन समरी आ जाएगी और फिर अगले 2 दिन में नाम का फ़ैसला हो जाएगा। तो आज सुबह से कुछ मीडिया हाउसेस पे बल्कि ख़बर भी चल गई कि समरी आ गई है, लेकिन समरी नहीं आई। और फिर उन्होंने खुद ही वज़ीर दिफ़ा साहब सामने आए हैं और उन्होंने बताया कि समरी 1-2 दिन में आ जाएगी। मसला क्या है, समरी क्यों नहीं आ रही, कहाँ चली गई है? बड़ी सिंपल सी बात है कि समरी इनिशिएट होनी है ज़ाहिर वज़ारत दिफ़ा से, लेकिन वो वज़ीर दिफ़ा ने तो नहीं करनी होती, सेक्रेटरी दिफ़ा भी तो कोई अहम ओहदा है ना, और बल्कि बहुत ही अहम ओहदा होता है, क्योंकि जिस तरह के वो बंदा होता है तो वो वाकई ज़्यादा अहम होता है। तो सेक्रेटरी दिफ़ा हमारे जो हैं वो छुट्टी पर थे और उन्होंने आज ज्वाइन करना था दोबारा, यकीनन ज्वाइन कर लिया होगा और उन्हें हिदायत भी मिल गई होंगी कि ये प्रोसेस शुरू कर दें, लेकिन वो प्रोसेस फिर थोड़ा सा 2 दिन का टाइम लेता है कि वो GHQ जाएंगे, वो वहाँ लोगों से मिलेंगे, सर्टेन डेजिग्नेटेड लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, वहाँ से नाम लाएंगे, और काफ़ी सारा प्रोसेस पहले वर्बल होगा, कागज़ पर आने से पहले, ब्लैक एंड वाइट में आने से पहले वो प्रोसेस वर्बल होगा। तो वो सारा प्रोसेस होगा, फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास आएगा। अच्छा, इससे पहले क्या ये बात वज़ीर दिफ़ा के इल्म में नहीं थी कि सेक्रेटरी दिफ़ा छुट्टी पर है, या छुट्टी का अगर उन्हें मालूम था तो उन्हें ये नहीं मालूम था कि ये प्रोसेस कितना टाइम लेता है? क्योंकि उनका ख्याल ये होगा कि वो पीर वाले दिन आएंगे तो आते ही जब मैं उन्हें कहूँगा कि आप समरी भेज दें तो वो समरी तैयार हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, शायद उन्हें इल्म नहीं था, इसलिए वो पीर वाले दिन का कह गए। अब उन्हें पता चला है या उन्हें बताया गया होगा कि हुजूर ये प्रोसेस है और इस तरह से काम होगा। तो खैर, वो जब वर्बल प्रोसेस चल रहा होगा उस दौरान में फिर वज़ीर-ए-आज़म की आर्मी चीफ से एक मुलाकात होगी, एक फॉर्मल मुलाकात होती है। ये भी एक ट्रेडिशंस है ना, सारी चीज़ें ट्रेडिशंस के मुताबिक भी चल रही होती हैं। वो मुलाकात होगी, उसमें ये चीज़ें डिस्कस होंगी दोबारा फाइनली, और वहाँ पे वो नाम डिस्कस होगा, और इस सारे प्रोसेस को कंसल्टेशन का नाम दिया जाएगा। ये तो मौजूद है ना रूल्स में और सारी चीज़ों में। तो कंसल्टेशन ये वाली है जिसमें वो डिस्कस करेंगे, और काफ़ी हद तक वो प्लान हुआ होता है, लेकिन उस वक्त फिर वो बैठकर बात करेंगे और फिर एक नाम सामने आ जाएगा, फिर एक समरी भी जाएगी फॉर्मल सी। कुछ लोगों का ख्याल है 3 से 4 नाम जाते हैं, 4 नाम ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं। फिर इस दफ़ा बड़ा शोर था कि 4 से 5 नाम जाएंगे, और आज तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया कि 5 से 6 नाम जाएंगे। तो छठा नाम शामिल करने की भी एक बड़ी लॉजिकल सी रीज़न है, सब लोगों के पास है। अच्छा, कुछ लोग उसको पॉलिटिकल एफिलिएशन का नाम देते हैं, कुछ लोग उसको सुपरसीड वाले मसले को के साथ जोड़ते हैं कि फिर कुछ लोग सुपरसीड हो जाएंगे, तो वो लोग बीच में से, ज़ाहिर है जो सुपरसीड हो जाएंगे वो अमूमन निकल जाते हैं बीच में से। तो ये तरीका शायद कुछ लोगों को लगता है कि आसान है कि अगर किसी को सुपरसीड कर दिया जाए तो वो चले जाएंगे छोड़कर, बराह रास्त शायद कोई नहीं कह सकता। लेकिन ये सारी बातें हमारे ख्यालात हैं, हमारी सोच है, हमारे अंदाज़े हैं, हमारे तुक्के हैं, क्योंकि एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या है वो सामने बात नहीं आती, और हम उस पर जो स्टेक होल्डर्स हैं असल में वज़ीर-ए-आज़म साहब और आर्मी चीफ़, ये दोनों, ज़ाहिर वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ फिर उनके जो इत्तेहादी हैं, नवाज शरीफ साहब उनके बॉस, उनकी पार्टी के सरबरा, आसिफ ज़रदारी साहब उनके इत्तेहादी, मौलाना फजलुर रहमान साहब उनके इत्तेहादी, और दीगर पार्टियाँ भी। तो ये सब स्टेक होल्डर्स हैं ना, लेकिन बराह रास्त सामने जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म हैं और आर्मी चीफ़ हैं, उन दोनों ने डिसीजन करना है। तो उसमें ये सारा प्रोसेस होना है। अब वो प्रोसेस क्यों लेट हो रहा है, क्या कहीं कोई गड़बड़ है? तो वो जो एक ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा था कि शायद इस मरतबा सेम पेज पर आ गई है हुकूमत और आर्मी चीफ़ इस्टेब्लिशमेंट, अब उसके बारे में शकूक भी पैदा हो रहे हैं एट द सेम टाइम कि शायद ऐसा नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? किसी ख़ास नाम पे वो तनाज़ा हो सकता है कि कोई चाहता है कि ये नाम हो जाए। अच्छा, सीनियर मोस्ट कौन होगा, इसके बारे में भी अजीब सी परेशानी है कि आज की तारीख में सीनियर मोस्ट कोई और है
اور جب 29 تاریخ آئے گی تو سینئر موسٹ کوئی اور ہوگا. اچھا پھر اس میں پھر قیافے لڑائے جا رہے ہیں, پھر اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ اس کے لیے کیا پروسیجر اپنایا جا سکتا ہے. اچھا پروسیجر کیا ہے؟ پھر شور مچا ایک کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم ہو جائے گی. اچھا اس کے لیے کنسلٹیشن شروع ہوگی, وزارت قانون سے رائے مانگی گئی, بڑی باتیں ہوئی, لے دے ہوئی. اچھا حکومت نے لیکن انکار کر دیا. حکومت نے کہا نہیں ایسی کوئی نہیں ہو رہا. ممکن ہے وہ اس سٹیج پر نہیں پہنچ پائے یا وہ اس پروسیس میں نہیں جانا چاہتے کہ جس میں ہو, کیونکہ وہ باقاعدہ ٹرم سامنے آ گئی نا کہ ایکسٹینشن کی بجائے ریٹینشن کا لفظ استعمال کر لیا جائے گا, ریزگنیشن کا الگ سے آ جائے گا, یہ ساری چیزیں چلتی رہیں. لیکن ایسا نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا ہے. اچھا پھر کیا وزیر اعظم صاحب اپنے اختیارات استعمال کریں گے؟ اچھا ایک آپشن اور بھی ہے کہ چیف صاحب جلدی چلے جائیں اور وہ کہیں کہ جناب یہ میری جگہ پر یہ آ گئے. اس میں بھی پھر نئی قباحتیں نظر آتی ہیں بظاہر. اچھا ہونا تو نہیں چاہیے لیکن اگر چونکہ ہم تو ہر چیز کو سازشی تھیوری سے بھی جوڑنا ہوتا نا, تو اس میں بھی باتیں آ رہی ہیں کہ یہ بڑا نیگیٹو سا ہو جائے گا, امپریشن اچھا نہیں جائے گا. پھر جو اس تاریخ کو یعنی 29 کو جنہوں نے سینئر ہونا ہے ان کی طرف سے ریزسٹنس آ سکتی ہے یا ان کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہو سکتا ہے. پتہ نہیں کیا باتیں ہیں یار. ایک سمپل سا پروسیجر ہے, وہ 5 6 7 8 لوگ ہیں سینئر موسٹ جو ہیں اور ان کا ایک چیف ہے, وہ لوگ بیٹھ کے ڈسکس کریں گے اور وہ چیف کے ساتھ پرائم منسٹر نے ڈسکس کرنا ہے. مطلب بکس کے مطابق دیکھا جائے, کاغذوں کے مطابق دیکھا جائے تو کتنا سمپل سا فارمولہ ہے, لیکن پتہ نہیں کیوں پاکستان جیسے ملک میں یہ چیز ایک بڑی مصیبت بن جاتی ہے اور ہم اس کا مظاہرہ دیکھ چکے ہوئے ہیں. 12 اکتوبر 1999 ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ وزیر اعظم نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے ایک جنرل کو آرمی چیف اپوائنٹ کر دیا, اناؤنسمنٹ ہو گئی, بیج لگ گئے, لیکن وہ ایکسیپٹ ہی نہیں ہوا. اچھا ایک وجہ اس کی بڑی یہ بھی کہی جاتی ہے کہ وہ انجینئرنگ کورس سے تھے. اچھا تو اس مرتبہ تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے, اب تو کوئی بھی انجینئرنگ کورس نہیں ہے. یہ جو سامنے نام ہیں 5 6 جو مین نام ہیں یہ تو سارے ایلیجیبل ہیں نا, ان میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں کسی کو یہ ڈاؤٹ ہو کہ ان میں سے اگر کسی کو لگایا تو کوئی ریزسٹنس ہو سکتی ہے یا کوئی ڈس لائکنگ والا ایلیمنٹ ہو سکتا ہے ود ان دیٹ گروپ, تو یہ تو ہونا نہیں ہے. اچھا تو پھر کیا ہونا ہے؟ پھر وزیر اعظم صاحب اپنا کوئی صوابدیدی اختیار یا اپنی کوئی ایکسٹرا پاورز استعمال کریں گے, کیونکہ وزیر اعظم کے پاس رولز کو ریلیکس کرنے کی اور بہت ساری چیزوں کی آپشن ہوگی نا, تو کیا وزیر اعظم صاحب ایسا کریں گے؟ اچھا اگر وزیر اعظم صاحب نے کرنا ہے تو وزیر اعظم صاحب ہیں کہاں؟ وزیر اعظم صاحب کو تو ہو گیا کرونا اور وہ ہو گئے کوارنٹین. اچھا اس کے بارے میں بھی جو خبریں آ رہی ہیں یا کچھ باتیں بنائی جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ شاید وہ دباؤ برداشت نہیں کرنا چاہتے, شاید وہ سامنا نہیں کرنا چاہتے, وہ کسی ملاقات سے ڈر رہے ہیں یا کم از کم اس کو ایوائڈ کر رہے ہیں. ڈرنا اگر ہم نہ بھی کہیں تو کیا وہ کسی ملاقات کو ایوائڈ کر رہے ہیں؟ تو کیا ایسا ممکن ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب وہ سارے پروسیجر کو, ان نارمز کو, ان ٹریڈیشنز کو, ان روایات کو بائی پاس کرتے ہوئے ایک اچانک سے ایک نوٹیفیکیشن اور ایک اناؤنسمنٹ کر دیں؟ کیا ایسا ہوگا؟ اچھا اگر ایسا ہوگا تو پھر کیا ہم کانفلکٹ والی پوزیشن میں جا رہے ہیں کہ ایک سموتھ چلتا ہوا معاملہ جس میں بظاہر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے, کیا اس میں بھی ایک اپوائنٹمنٹ کے لیے ہم کسی کانفلکٹ اور کسی جھگڑے اور کسی ایڈونچر کی صورت میں جا رہے ہیں؟ مطلب ایک عجیب سا سسپینس, ایک ہنگامہ, ایک خبریں کہ جی معاملات بگڑ گئے ہیں, وزیر اعظم صاحب کچھ اور چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا آرمی چیف کی طرف سے کچھ اور خواہش ہے. وہی بات جہاں سے ہم پہلے آج سے کوئی ہفتہ پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اے کا امیدوار کوئی اور ہے, بی کا امیدوار کوئی اور ہے, سی کا امیدوار کوئی اور ہے, ڈی کا امیدوار کوئی اور ہے. کیسے اس طرح سے چل سکتی ہیں چیزیں؟ مطلب ایک سمپل سی چیز, ایک آئین اور قانون میں درج جو معاملہ ہے جس کا پروسیجر بھی درج ہے, وہ وزیر اعظم کا اختیار ہے, اس پر ہم وہ متفق نہیں ہو پا رہے ہیں, اس مسئلے کو ہم حل نہیں کر پا رہے ہیں. تو پھر ہم اختیارات کا توازن اور کس نے کیا کرنا ہے اور کس کو کس لمٹ میں رکھنا ہے اور کس نے آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے, یہ کیسے ممکن ہوگا؟ 7 ماہ ہو گئے ہیں تقریباً اس حکومت کو آئے ہوئے, اور سب سے بڑا اس میں ایجنڈا یہ تھا آرمی چیف کی تقرری, اور ان 7 مہینے میں ہم یہ فیصلہ نہیں کر پائے ہیں کہ یہ کیسے ہونا ہے. آج آ کر جب آج 21 تاریخ ہو گیا, 29 تاریخ کو آرمی چیف نے ریٹائر ہونا ہے, مطلب میکسیمم اگر لگا لیں آپ تو 8 دن ہے نا, اس سے 1-2 دن پہلے تو اناؤنسمنٹ ہوگی ہی. تو یہ 1 ویک کا جو کام ہے, آخری 1 ویک میں آ کے یہ ہم 7 مہینے میں نہیں کر سکیں جو اب ہم نے 7 دن میں کرنا ہے. اور اس پہ نظر آ رہا ہے کہ کانفلکٹ ہے, جھگڑے والی بات ہے, اور پوری قوم کو ایک اس میں لٹکایا ہوا ہے ہم نے, ایک مخمسے کا شکار ہے اور سب کی نظریں صرف ایک طرف لگی ہوئی ہیں.
کہ آرمی چیف کون آئے گا، آرمی چیف کون آئے گا اور کیسے تقرری ہوگی، کیا نوٹیفیکیشن آئے گا، سمری کب آئے گی۔ بتائیے، ایک عام آدمی کا ان چیزوں سے تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے، پتہ نہیں کیا چیز سمری ہوتی ہے۔ آج انہوں نے ساتھ ایک اور نے بھی اس کے ساتھ ڈوزیر بھی آئے گا، اچھا اب ہم اس کے پیچھے چل پڑیں گے کہ وہ کیا ہوگا اور اس میں کیا لکھا ہوگا، اور سب کو یہ تھا کہ یہ سمری آ جائے گی تو پتہ چلے گا کہ اس میں کون کون ہے اور کون آؤٹ ہو رہا ہے۔ مطلب یہ ہمارے مسائل نہیں ہیں۔ ہمارا ملک ایک معاشی بحران کا شکار ہے جس میں 3 کروڑ سے زیادہ لوگ براہ راست تازہ ترین سیلاب سے افیکٹ ہوئے ہیں، وہ اپنی ایک متاثرہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہے، فیول پرائسز بڑھتی جا رہی ہیں، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، بچوں کے لیے سکولز اویلیبل نہیں ہیں، صحت کے حوالے سے دیکھیں تو ہمارے پاس ہاسپٹلز اور ڈاکٹرز کی سہولتیں ناکافی ہیں، جہاں پر ہاسپٹل اور ڈاکٹر ہیں وہاں پہ میڈیسن اویلیبل نہیں ہے۔ مطلب اتنے بہت سارے ہمارے مسائل ہیں۔ ایک ہیوج وہ پائل اپ ہوا ہمارا قرضہ ہے جو ہم نے پے بیک کرنا ہے، اس پہ سود کی قسطیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ہم نے ایک مستقبل کے حوالے سے دیکھیں تو ایک مناسب، ایک بہتر، ایک خوشحال مستقبل کے لیے ہمیں بے شمار کرنے والے کام ہیں جو ہماری حکومت کو، پوری حکومت کو مل کر کرنے ہیں، لیکن پوری حکومت کی توجہ کیا ہے لے دے کر کہ جی آرمی چیف کس نے بننا ہے، وہ سمری کہاں ہے؟ تو سمری تو جناب لیٹ ہو گئی ہے، آج کے دن میں تو نہیں آئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سمری کب آتی ہے، کس کے نام آتے ہیں اور کس کی بات سنی جاتی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ یہ ہوگی۔ نواز شریف صاحب کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے کہ وہ تو بالکل وہ جو ہے نا انہوں نے ہارڈ لائن لے لی ہوئی ہے، انہوں نے کہا یہ میرا فیصلہ یہ ہے، یہ وزیر اعظم نے کرنا ہے اور وزیر اعظم صاحب آپ نے یہی کرنا ہے، اس کے لیے چاہے آپ کوارنٹین ہو جائیں، چاہے چھپ کے بیٹھ جائیں، چاہے واپس میرے پاس لنڈن آ جائیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا۔ تو کیا اس رویے کے ساتھ ہی ہم آگے چلیں گے اور کیا یہ سموتھلی آرام سے 29 تاریخ ہم دیکھ پائیں گے یا پھر کوئی میرے ہم وطنوں ہو جائے گا؟ انتظار کرتے ہیں کہ کیا جواب آتا ہے۔